بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے۔ آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ ان پوڈ کاسٹ کے سلسلے کا حصہ ہے جس میں ہم رمضان سے پہلے رمضان اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس کیا ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کی ایک الگ بات یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ کیونکہ میں خود کارڈیالوجسٹ ہوں تو یہ میں خود ہی کر رہا ہوں، تو سوال جواب کرنے والا تو سوال بھی میں ہی کروں گا اور جواب بھی میں ہی دوں گا۔ تو لیٹ اسٹارٹ وتھ رمضان۔ دیکھیں رمضان جیسے پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی 2 بلین قریب مسلمان ہیں اور ان میں سے اکثر اڈلٹ تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ تو وہ کون سے مریض ہیں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، دل کے مریض جو کہ رمضان میں روزے آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو نا جو جنرلی ڈیوائڈ اس طرح کرتے ہیں، وہ مریض جو کہ لو رسک ہیں، وہ مریض جو کہ ماڈریٹ رسک میں یا اوسط رسک میں آتے ہیں، وہ مریض جو کہ ہائی رسک میں ہیں، اور وہ جو ویری ہائی رسک۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس رمضان اور کارڈیوواسکولر کے حوالے سے اسٹڈیز بہت ہی کم ہیں۔ ایک بہت ہی بڑی اسٹڈی انگلینڈ میں ہوئی ہے جہاں پہ آلموسٹ 3.4 ملین مسلمان رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر روزے رکھتے ہیں۔ تو لیکن اس اسٹڈی میں بہت زیادہ آپ کے سوالات کا، ہمارے بھی سوالات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جنرلائزیشن یہ ہے کہ لو رسک، ماڈریٹ رسک، ہائی رسک اینڈ ویری ہائی رسک۔ تو اب ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا لو رسک ہے، کون سا ماڈریٹ ہے، کون سا ہائی ہے اور کون سا ویری ہائی ہے؟ تو ہم اس کو بیماریوں کے حساب سے کر لیتے ہیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ وتھ بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جو کنٹرول ہو اور ایک وہ جو کہ نان کنٹرول ہو، یا انکنٹرول ہائپر ٹینشن اور یا کنٹرول ہائپر ٹینشن۔ تو جو لوگ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور ان کی دوائیوں سے وہ ٹھیک چل رہے ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ 2 دوائیاں کھا رہے ہوں، چاہے وہ 3 دوائیاں کھا رہے ہوں۔ لیکن اگر وہ ان کا بلڈ پریشر عمومی طور پر ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کو فالو کرتے ہیں، تو یس وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ کیونکہ دوائیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک دوائی جو بلڈ پریشر کی ہے وہ ڈائیوریٹک ہوتی ہے۔ وہ دوائیاں جو کہ پیشاب آور ہے، پیشاب آور دوائیاں یوزلی ڈی ہائیڈریشن کرتی ہیں اور بلڈ پریشر زیادہ لو بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہ جو ڈائیوریٹک کا ڈوز ہے وہ بیچ میں سے نکال دیں۔ ویسے بھی جنرل پاپولیشن کے اندر بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ یوزلی لوگوں میں جو کہ رمضان کا پراپر روزے کو فالو کرتے ہیں، مطلب سادہ غذا کھاتے ہیں، پراپر افطار سحر کرتے ہیں، ان کا رمضان میں چاہے وہ مریض بھی ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے کیونکہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے۔ تو ڈائیوریٹک یوزلی ہم لوگوں کہتے ہیں اوائڈ کریں۔ اب ڈائیوریٹک کیسے ہوتے ہیں؟ نام تو بہت سارے ہیں کمپنیوں کے، لیکن یوزلی ان کے آگے پلس لکھا ہوتا ہے۔ 2 دوائیاں ہوتی ہیں، اگر پلس لکھا ہوتا ہے یا HCT لکھا ہوتا ہے یا کو لکھا ہوتا ہے، ان کے اندر یوزلی ڈائیوریٹک یا پیشاب آور دوائی ہوتی ہے۔ کچھ دوائیاں پیشاب آور اکیلے بھی آتی ہیں، جیسے انٹاپیمائڈ ہے، ان کا اس کا جینیرک نیم ہے یہ، اور اسی طرح کچھ اور دوائیاں ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی پیشاب آور اکیلی ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب اوائڈ کریں۔ دوسری دوائیوں کی ڈوز بھی کم کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو زیادہ بہتر طریقہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کیونکہ سحری کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو اگر آپ 2 دوائیاں لے رہے ہیں تو آپ لو ڈوز جو ہے نا، جس کی ڈوز کم ہو وہ صبح کھائیں، اور شام والی جو ہے جس کی ڈوز زیادہ ہو وہ شام کو کھا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سنگل گولی کھا رہے ہیں، جو کمبینیشن ٹریٹمنٹس کو کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں اس کو سپلٹ کر لیں۔ تو اس میں سے وہ جو ایک کمپوننٹ صبح کھا لیں، ایک کمپوننٹ شام کھا لیں، اور اس کو آبزرو ضرور کریں۔ اپنا بلڈ پریشر جو ہے صبح شام آبزرو کریں، سحری اور سحری کے بعد بھی، اور افطار کے بعد بھی، تاکہ مطلب دوائی جو آپ لمبا فاسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہائپو ٹینشن نہ ہو، کیونکہ ہائپو ٹینشن کے اور مسائل ہیں۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ہے اسٹیبل کورونری سنڈرومس۔ اسٹیبل کورونری سنڈروم یہ ہوتے ہیں کہ مریض دل کا ہے، اس اسٹیبلش کارڈک پیشنٹ ہے، ایون وہ اس کا بائی پاس ہو چکا ہو، اسٹینٹنگ ہو چکی ہو، یا وہ صرف دوائیوں پر ہو، اگر وہ اسٹیبل ہو دوائیوں کے ساتھ تو یس ہی کین کنٹینیو ود دا میڈیسنس، اور جو اپنی دوائیاں اس کی دل کی ہے وہ کھاتا رہے۔ اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ پری رمضان ایک دفعہ اپنے پرائمری کارڈیالوجسٹ کو وہ مل لے تاکہ ان کی دوائیاں آپٹمائز کر دی جائیں۔ وہ دوائیاں جو کیونکہ زیادہ تر بلڈ پریشر کی جو ہارٹ کی دوائیاں وہ بلڈ پریشر لو کرتی ہیں، تو وہ ان میں دوائیوں کو ان کو آپٹمائز کر کے تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ مریض اسٹیبل ہو۔ اسٹیبل کورونری سنڈروم اس کو کہتے ہیں۔ تیسرے وہ پیشنٹ جو کہ یہ بھی لو ٹو ماڈریٹ میں، تیسرے وہ پیشنٹ جو ایکیوٹ کورونری یہ ہوتا ہے
کہ جیسے کسی کو ریسنٹ ہارٹ اٹیک ہوا ہے پچھلے 3 مہینے میں, یا وہ انسٹیبل انجائنا کے ساتھ ہے, مطلب ہے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا لیکن اس کو چیسٹ پین ہوتا رہتا ہے جو کہ کارڈک نیچر کا ہے, اس کا مطلب وہ اسٹیبل پیشنٹ نہیں ہے, وہ ہائی رسک پیشنٹ ہے. تو ہائی رسک پیشنٹ کو یوزلی تو ویسے تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپٹیمائز کر کے اس کو چلاتے رہیں, لیکن رمضان کیونکہ اسپیشل اس کی نیڈز ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچ میں اس کو چیسٹ پین ہو جائے, اس کو زبان کی گولی رکھنی پڑ جائے. تو اس کا مطلب ہے ایسے مریض کو روزہ رکھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. اور ویری ہائی رسک وہی جس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, بالکل ہی جیسے کل ہارٹ اٹیک ہے یا پرسوں ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو اس کو ہارٹ اٹیک کی دوائیاں خون پتہ کرنے والی اسپیشلی کھانی ہے, پراپر ٹائم سے کھانی ہے, اور کچھ اور دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو کھانی ہے, تو وہ ہائی رسک میں چلا جائے گا. اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے اسٹیبل بھی نہ ہو. تو اچھا دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, ہم یہ پروفیشنل ایڈوائس دے رہے ہیں نا, ہم مفتی یا میں مفتی یا مولانا تو نہیں ہوں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض انسسٹ کرتے ہیں وہ پیشنٹ جو اسٹیبل نہ ہو, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عالم جو ہیں جو اپنے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جی کیا چیز کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ بیچ میں روزہ توڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اسی طرح اب ہارٹ فیلئر پہ آ جائیں. ہارٹ فیلئر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک کمپنسیٹڈ ہے, ایک نان کمپنسیٹڈ. کمپنسیٹڈ یہ ہے کہ مریض اسٹیبل ہے, اس کا ایجیکشن فریکشن جو ہے 40 اراؤنڈ کے اوپر ہے, 40 سے اوپر ہے, 35-40 سے اوپر ہے, اور وہ اسٹیبل زندگی گزار رہا ہے اپنی دوائیوں کے ساتھ, اور ان دوائیوں کے ساتھ وہ اس کو پچھلے کافی عرصے سے کوئی پرابلم نہیں ہوا, کسی ایکیوٹ ہارٹ فیلئر میں نہیں گیا, کوئی ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوئی, تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. گو کہ وہ لو ٹو ماڈریٹ رسک میں آئے گا, لیکن بات یہی ہے کہ کیا رمضان سے پہلے وہ ٹھیک رہا ہے. اگر رمضان سے پہلے ٹھیک رہا ہے اور کوئی اس کو ایکیوٹ پرابلم نہیں ہوا تو یس وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو ہم ڈائیوریٹک ایک دوائی ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ ہم ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ کو ڈائیوریٹک دیتے ہیں, اگر ان کا ڈوز زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت کمپنسیٹڈ نہیں ہے, وہ ڈیکمپنسیٹ ہوتا رہتا ہے, اس لیے ڈاکٹر نے اس کا ڈوز بڑھایا. اسی لیے روزہ رکھنے سے پہلے جس پیشنٹ کا 35 سے 40% ایجیکشن فریکشن ہو, اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ دوپہر کو سانس پھول جائے اور کو گولی لینی پڑ جائے. اور پھر پانی کا کانٹینٹ کا بھی امپورٹنس ہے, کیونکہ پانی اگر زیادہ پی لیں گے افطار یا سحر میں تو پھر وہ اوور لوڈ میں جا سکتا ہے اور سانس پھول سکتا ہے. اس میں بات ایک اور ضروری یاد رکھنا ضروری ہے کہ یوزلی دل کے مریضوں کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے اور CKD کڈنی ڈیزیز بھی ہوتی ہے. تو یہ اگر اس طرح کی چیز ہے جس میں اس کی ہارٹ تو مینیج ہو رہا ہے, لیکن اس کی کڈنی ڈیزیز زیادہ ہے یا اس کو ڈائبٹیز انکنٹرول ہے, تو یہ وہی مریض ہیں جو کہ روزہ رکھنے میں ان کو مشکل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے وہ اپنے ڈائبٹالوجسٹ یا اپنے CKD کے جو اپنے نیفرولوجسٹ سے رجوع کریں, اپنے پرائمری فزیشین سے جو بھی ان کو دیکھ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایریدمیاز پہ. ایریدمیاز کا مطلب یہ ہے کہ دل کے جو ردم ہے کیا وہ رمضان میں متاثر ہو سکتا ہے. دیکھیں, رمضان میں ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تھوڑا مریض ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے, اس کا والیوم کم ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے ایکسٹرا بیٹس یا وینٹریکولر بیٹس آنے کا. جن کو وینٹریکولر بیٹ ویسے آ رہی ہوتی ہے ان میں وینٹریکولر بیٹ بڑھ سکتی ہیں. اور ایٹریل فبریلیشن, ایٹریل فبریلیشن ایسے لوگوں کو ہو سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ افطاری میں کھانا کھا لیں یا سحری میں کھانا کھا لیں, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے سیٹرڈے نائٹس جو بنج ایٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر ایٹریل فبریلیشن ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر افطاری میں بہت زیادہ کھا لیں گے تو اس میں چانس ہے کہ آپ کو ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے, اگر آپ پری ڈسپوزڈ ہیں. مطلب پری ڈسپوزیشن کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے, یا کچھ اور فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ردم آپ کا خراب ہو سکتا ہے. اچھا, اب ہارٹ فیلئر کی دوسری جو قسم ہے جو کہ ماڈریٹ یا جو ہائی رسک یا رسک ہائی ہے اس میں آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو مریض ہماری کلاسیفیکیشن جیسے NYHA کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ مریض لیٹ بھی نہ سکتا ہو, اس کا سانس پھول جاتا ہو لیٹ کے, رات کو سوتے میں اٹھ جاتا ہو, تو ایسے مریض کو روزہ رکھنے میں مشکل ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے مریض اپنے پرائمری فزیشین سے بات کر کے اس کا کوئی اور طریقہ نکالیں, یا اپنے عالم سے بات کر کے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے جو وہ روزہ اگر ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اچھا, ردم کی جو اور کچھ ہوتی ہیں جیسے ایکوائرڈ ہمارے ردمیاز ہوتے ہیں, جیسے لانگ کیوٹی کی وجہ سے کچھ لانگ کیوٹی ایک ردم کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ ردمس کے اب نارمیلٹی ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھار لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو لانگ کیوٹی ہو, مطلب کچھ لوگوں کو کنجنٹل پیدائشی ہوتا ہے, کچھ کو کسی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس میں ان دونوں صورتوں میں جہاں پہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی وہاں پہ الیکٹرولائٹ کی کمی کی وجہ سے کیوٹی پرولونگ مزید ہو سکتا ہے اور لائف تھریٹنگ ریدمیاز ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کیئر کرنا چاہیے. دو کہ اس کے بارے میں کوئی اسٹرکچرڈ یا اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن نہیں ہے, لیکن کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ ان کا چانس ہے تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے.
یا اپنے فزیشین سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بتا سکیں. اسی طرح جن لوگوں کو پیس میکرز ڈلے میں، پیس میکرز کا پیشنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیس میکر کا رکھ سکتا ہے، وہ لو ٹو ماڈریٹ اس میں آتا ہے اور روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن جن پیشنٹ کو ڈیوائس ڈلی ہوئی ہے جو کہ انٹرکارڈک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ساتھ ڈیفیبریٹر بھی ہوتا ہے، وہ یوزلی وہ ہائی رسک میں آتے ہیں. ان کو جو ہے نا اس میں چانس ہے کہ اگر وہ جو ہے ہائپو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوگا تو اس کی وجہ سے ان کو جو مشین جو ہے نا وہ زیادہ شاک دے سکتی ہے کیونکہ ردم ہوتا ہے اب نارمل ہو جائے اس کے اندر، تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لوپ ریکارڈرز ایک چیز ہوتی ہے جو کہ لگا دی جاتی ہے ریکارڈنگ کے لیے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پلمنری ہائپرٹینشن بیسیکلی رائٹ سائڈ کا پریشر بتاتی ہے. یہ مائلڈ ماڈریٹ اور سیویئر ہوتی ہے. مائلڈ ماڈریٹ جو ہے یوزلی اس کا مریض اگر اس کو پرانی کوئی ریسنٹ مطلب ایکیوٹلی وہ ڈیکمپنسیٹ نہ ہوا تو وہ روزے رکھ سکتا ہے. لیکن سیویئر پلمنری ہائپرٹینشن اس میں روزہ رکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے. تو سیویئر پلمنری ہائپرٹینشن جو ہے وہ ہائی رسک میں آتی ہے، ویری ہائی رسک میں بلکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنجنٹل ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جس میں سائنوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں کہ شنٹس ہوتے ہیں، دل میں سوراخ ہوتے ہیں، یا کنجنٹل پیدائشی موروثی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اڈلٹ اسٹیج میں پہنچتے ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر تو وہ سائنوز ہوتے ہیں، بلو ہو جاتے ہیں، تو ان کو بیٹر ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ روزے میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ شنٹ جو ہے نا اس کو وہ یوزلی بلڈ کی شنٹنگ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے، رائٹ ٹو لیفٹ ہو سکتی ہے، اور سائنوز ہو سکتے ہیں، اور جو جتنی کمپلیکیشنز ہیں کارڈیل کنجنٹل کی وہ ہو سکتی ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ ان کے لیے وہ روزہ نہ رکھیں. اور اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں تو اپنے وہی عالم صاحب سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن تو یہی ہے کہ وہ روزہ ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کیا رمضان میں ہارٹ اٹیکس بڑھ جاتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ جتنی بھی اسٹڈیز ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے رمضان میں ہارٹ اٹیک نہیں بڑھتا. اس کا پرسنٹیج اتنا ہی ہے جتنا یوزولی ہوتا ہے. ہارٹ اٹیکس کا پرسنٹیج رمضان میں ہارٹ اٹیکس بڑھتے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو کویشچن ہوتا ہے کیا ویٹ جو ہے، وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ یس، وزن کم ہو سکتا ہے اگر آپ وہ روزہ فالو کریں جو کہ لکھا ہوا ہے. مطلب اگر آپ افطار میں بھی وہی پکوڑے سموسے کھائیں گے اور سحری میں بھی وہی پراٹھے اور وہ کھائیں گے تو پھر آپ کا وزن کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی، دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی تو رمضان میں ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ نماز مسجد جا کے پڑھتے ہیں، پھر تراویحاں پڑھتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی تو ویسے ہی زیادہ ہے. تو اس میں آپ کو آپ فزیکل ایکٹیویٹی جاری رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہائی رسک یا ویری ہائی رسک مسئلہ نہیں ہے. اسموکنگ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں اسموکنگ تو بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اسموک بند، کیونکہ اسموک کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر آپ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ رمضان جو ہے نا اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. اس میں آپ اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ افطاری کے بعد بھی نہ پئیں. کولیسٹرول کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. اس کا بھی آنسر یہی ہے کہ جی دیکھیں اگر آپ کا جو کھانا پینا وہ پچھلے والے نارمل کھانے کے نارمل ٹائم سے بھی بڑھ جائے اور یہ تمام چکنائی تلی ہوئی چیزیں ڈرنکس اور یہ سب کھائیں گے تو پھر تو کولیسٹرول آپ کا ہائی ہوگا، یا ڈسلیپیڈیمیا اس کو بولتے ہیں. جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ کم ہو جائے گا، برا کولیسٹرول بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ کچھ لوگ اینٹی کویگولیشن، وہ ڈرگ جو خون پتلا کرتی ہیں ان کے بارے میں، اچھا ہم ڈرگس کے بارے میں الگ سے بات کر لیتے ہیں. خون پتلا کرنے والی دوائی، یس اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ریسنٹ، اگر آپ کو ایسے ڈرگ لکھی ہوئی ہے جیسے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں BD ڈوز میں، صبح شام ڈوز میں، اور اگر ڈوزہ لمبا ہے تو وہ اس میں وہ صحیح نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں اور ریسنٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آپ یہ روزہ نہ رکھیں. ڈائریٹکس کی بات ہوگی. اسی طرح وہ دوائیاں جو بلڈ پریشر کم کرتی ہیں اس کا میں نے بتا دیا، بہتر ہوگا اس کی ڈوز کم کر لیں اور خود آبزرو کریں. ویسے تو آپ کا جو پرائمری فزیشین اس کو آپٹمائز کر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جیسے جو اینٹی ریدمکس ہوتی ہیں. اینٹی ریدمک اگر کوئی پیشنٹ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ریدم کا ایشو ہے اور رمضان میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس کو ایب نارمل ریدم ہو سکتا ہے. اچھا ڈرگس کے اندر کچھ ڈرگس جیسے کارڈک گلائکوسائڈز ہیں، جیسے ڈیجاکسن ہے. تو جو لوگ ڈیجاکسن پہ ہیں تو وہ اس میں چانس ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کا جو ریدم ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے جو ڈش پہ ہیں وہ تو اوائڈ کریں اور ڈیجاکسن یا اس کے جو پرائمری فزیشین ہیں وہ ڈیجاکسن ان کے دوائیوں کے ٹریٹمنٹ سے نکال دیں اگر پاسبل ہے. فاسفوڈائسٹیز انہیبیٹرز، یس یہ بھی وہ لوگ جو لے رہے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ لیتے ہیں جو پلمنری ہائپرٹینشن کے ساتھ ہیں. اور اس میں بھی خدشہ یہی کہ جو لوگ اس کو چھوڑیں گے یا اس کو لیں گے
تو اس میں ہائپوٹینشن کا چانس بہت زیادہ ہے. چھوڑنے جس کو بیسیکلی رائٹ سائڈ پریشر کو کم کرنے کی دوائی بہت ضروری ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پریشرز بڑھ جائیں گے, نہیں چھوڑیں گے تو ہائپوٹینشن کا چانس ہوگا. جو یوزول اینٹی ہائپرٹینسیوز ہوتی ہیں جیسے ایس انہیبیٹرز ہیں یا الفا بلاکرز ہیں, یا جو زیادہ تر دوائیاں جو ہیں نا وہ آرٹریوں کو کھول کے پریشر کم کرتی ہیں. تو اگر آپ یہ جو اپنا جتنی دوائیاں ہیں جو کہ وینو ڈائلیٹر جن کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ اپنے پرائمری فزیشین سے بات کریں گے تو وہ ان کی ڈوز آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے. آخری بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے رمضان میں روزہ رکھا تھا لو ٹو ماڈریٹ رسک کے ساتھ, ان کو اپنا رمضان یاد رہتا ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے, تو وہ پچھلا ایکسپیرینس بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ بس چھوٹا سا تھا کہ کارڈیوواسکولر مریضوں کے حساب سے اور کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو میں صرف دیکھ لوں کوئی ایسی چیز رہ گئی جو آپ کو نہ بتائی ہو. بس آپ آخری بات یاد رکھیں, لو ماڈریٹ ہائی رسک اور ویری ہائی رسک. ہائی رسک اور ویری ہائی رسک آپ نے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ نہ رکھیں, اور اگر وہ ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے پہ, تو بہتر ہے کہ عالم صاحب سے رجوع کریں, وہ آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے کہ اس کو کیسے مینیج کی جا سکتا ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم.